اللہ آمین 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 اللہ آمین 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 اللہ آمین 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 اللہ آمین 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 اللہ آمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرا حضرت خواجہ گری نواز رحمت اللہ کا منقبت ہے. یا میرے خواجہ غریب نواز، یا میرے خواجہ غریب نواز، یا میرے خواجہ غریب نواز، یا میرے خواجہ، یا میرے خواجہ، یا میرے خواجہ، یا میرے خواجہ، یا میرے خواجہ غریب نواز، یا میرے خواجہ غریب نواز، یا میرے خواجہ غریب نواز. آپ ہیں نبی کے لگتے جگر ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی راحت سکون ہے. آپ ہیں عطائے رسول پیارے نبی کے گھرانے، کال اولاد معین الدین چشتی ہے. یا میرے خواجہ غریب نواز، یا میرے خواجہ غریب نواز، یا میرے خواجہ غریب نواز، یا غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز. یا میرے خواجہ غریب نواز. آپ کا قدم مبارک، آپ کا قدم مبارک یہ سرزمین پہ جب رکھے تو زمین بھی آپ کا پاؤں مبارک تلوہ چومتا رہا، آسمان مسکراتا رہا، اور ہوا بھی رحمت کے چلنے لگا، ہوا بھی رحمت کا چلنے لگا، اور چاند بھی کہنے لگا مرحبا مرحبا آئے ہے عطائے رسول. تارا بھی سبحان اللہ کہنے لگا، تارا بھی سبحان اللہ کہنے لگا. اور دریا کے مچھلیاں، ارے دریا کے مچھلیاں اور حیوان بھی خوش ہو گئے. دریا کے مچھلیاں، دریا کے مچھلیاں، جیب جانور خوش ہو گئے. آئے آئے، ارے آئے آئے ہیں یہ سرزمین پہ خواجہ غریب نواز. آئے آئے ہیں، آئے آئے ہیں خواجہ غریب نواز. تشریف لائے اس سرزمین پر بول بالا ہو گیا، ارے بول بالا ہو گیا. بنجر زمین آباد ہو گیا، بنجر زمین آباد ہو گیا. اور جہاں خشکی تھی
جہاں خشکی تھی ارے فصل ہو گیا وہاں فصل ہو گیا ارے جہاں باغیچہ نہیں پھلوں کا تھا وہاں باغیچہ ہو گیا ارے ایسا خوبصورت ارے ایسا خوبصورت اجمیر شریف شہر ہو گیا اجمیر شریف ایسا شہر ہو گیا بول بالا ہو گیا چہل پہل ہو گیا اور بنجر زمین آباد ہو گیا کیوں آپ ہے نبی کے گھرانے عطائے رسول ہے معین الدین عطائے رسول ہے خاجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی عطائے رسول ہندل ولی شہنشاہ بادشاہ عطائے رسول میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز آپ کا قدم مبارک سر زمین پہ رکھے تو زمین بھی آپ کا تلوہ چمتا رہا آ گئے رحمت لے کر آ گئے عطائے رسول ہے آ گئے عطائے رسول ہے آ گئے عطائے رسول ہے ارے گھر میں روشنی ہو گیا گھر میں ارے روشنی ہو گیا ارے کلمے کا بول بالا ہو گیا گھر میں روشنی ارے گھر میں روشنی ہو گیا میرے خواجہ غریب نواز کا بلندی دروازہ کھلا ہے اجمیر شریف میں تو میرے خواجہ غریب نواز کے منقبت ہے میرے بھائی بہنوں سنو گے دل کی محبت سے اور ہم گناہگاروں کے لیے دعا کرنا تاکہ خواجہ غریب نواز کے در کے غلاموں کے غلام ہیں خواجہ غریب نواز کے در کے غلاموں کے پاؤں کے دھولی کی جوتوں کے دھولوں کے برابر بھی ہم نہیں ہیں یا میرے خواجہ غریب یا میرے خواجہ غریب یا میرے خواجہ غریب نواز یا میرے خواجہ غریب نواز 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 ایسے رحمت بن کے آئے رحمت للعالمین کا دعا لے کر آئے ہیں میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز رحمت للعالمین نور والے نبی کا رب کے دلارے نور نبی کا دعا لے کے چلے تھے ارے 40 تھے تو تعدادوں سے دل کا کام نہیں ہوتا ہے تعداد سے دیکھنے سے یہ نہ سمجھو کہ ہمارا تعداد بہت بڑا ہے ہمارا چاہنے والے بہت ہیں ماننے والے بہت ہیں ہمارے تعداد بہت بڑا ہے ارے ہم تو فتح کر لیں گے ارے فتح کر کے دکھا گئے تو شہید کربلا والے بے شک حق ہے
فتح کر کے دکھا گئے شہید کربلا والے، فتح کر کے دکھا گئے پاک پنجتن شہید کربلا والے، سبحان اللہ، اور دین حق کے تبلیغ کر گئے۔ تو میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بے شک حق ہے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی عطائے رسول، ہندل ولی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، دین حق الہی جلوہ معین الدین چشتی، عطائے رسول معین الدین چشتی، کس مقام کون سا ایسا مقام ہے جہاں میرے خواجہ غریب نواز کا بادشاہی نہیں حق ہے؟ ہے، بے شک سبحان اللہ، تو کون سے ایسی مقام باقی ہے؟ ایک ذرے ذرے کا مقام باقی نہیں جہاں میرے خواجہ غریب نواز کی بادشاہیت ہے۔ بے شک، تم تو فرش والے ہو، اے انسان تم فرش والے ہو، 90 مقام کا پردہ کھلا نہیں، آنکھوں کا 7 پردہ کھلا نہیں، اور 10 آنکھیں جو معرفت میں، وہ 10 آنکھوں کا پردہ کھلا نہیں، قلب جاری نہیں، روحانیت نہیں، اللہ اللہ تمہارے سانسوں میں نہیں، تمہاری نیت صاف ستھرا نہیں، تمہارا گوشت کا لتھڑا صاف ستھرا نہیں، تمہارا گوشت کا لتھڑا صاف ستھرا نہیں، تم اپنے کمی کو تلاش نہیں کرتے، پہلے اپنے کمی کو تلاش کر، پہلے اپنے کمی کو تلاش کر اور نماز قائم کر، قرآن سینے سے لگا لے، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے سینے سے لگا لے، اور جھوٹ سے نفرت کر، سچ بولنے کے عادی ہو جا، سچ بولنے کا عادی ہوگا، جب حلال روزی قلب میں تیرا حلال روزی سے حق ادا کرے گا پیٹ کا، تو قلب جاری ہوگا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، وہ نور کلمے کا تیرے دل میں آئے گا، اندھیری دور ہو جائے گا، الا اللہ الا اللہ، اللہ اللہ ذکر کرے گا، اللہ اللہ ذکر کرے گا، سینہ صاف ستھرا ہوگا، گوشت کا لتھڑا صاف ستھرا ہوگا، ارے ذکر رسول سے، سبحان اللہ، ارے ذکر رسول سے، اور جب نماز قائم ہو جائے گا تو جھوٹ تجھے نماز روک دے گا، ارے نماز میں وہ طاقت ہے بجلی سے 7 آسمانوں سے بے مثال ہے، مگر شرط ہے حلال روزی ہو پسینہ بہائے ہوئے، پیٹ ارکان کے حق ادا کرے گا، حلال روزی بیوی بال بچوں کھلائے گا، اپنے بیوی بال بچوں کو اپنے عورتوں بیوی پردے میں رکھے گا، اپنے آل و دین کی علم سکھائے گا، حقانی عالم کا ادب احترام کرے گا، جو حقانی عالم ہوں گے محبت سے نگاہ سے دیکھے گا، تیری نیت کو بھی اللہ جانتے ہیں، کس نیت سے تو دیکھ رہا ہے، اللہ تیرے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، عقیدہ درست کر کے دیکھے گا، تو سنی عالم حق جو ہوں گے ان کو محبت سے دیکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دے گے، قیامت تک تیرے مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے وہ فرشتے۔ سبحان اللہ، تو نماز ہے، نماز ہے، نماز میں 7 آسمان سے زیادہ طاقت ہے، حق ہے، بجلی سے زیادہ طاقت ہے، مگر شرط ہے حلال روزی اس میں اعظم ہے، بے شک سبحان اللہ، حلال روزی کے پیٹ حق ادا کرنا اور نماز قائم کرنا، قرآن تلاوت کرنا، نماز جھوٹ سے روک دے گا، تم کو ہر برائی سے روکے گا، تمہیں ہر زبان پہ غلط بات بولنے سے روکے گا، پاؤں وہاں جانے سے روکے گا، وہ ہاتھ غلط کام کرنے سے روکے گا، آنکھوں سے غلط دیکھنے سے نماز روک دے گا، حق ہے،
तुम्हारा दिमाग गलत बात सोचने से रोक देगा। नमाज में वो ताकत है, मार्फत अल्लाह का जो नियाज है, वो जानने वाले हैं हमारा नबी है, वो जानने वाले मेरे गौस पर अल्लाह के वली है, और जानने वाले मेरे खाजा गरीब नवाज है, और जानने वाले दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह है, और जानने वाले वारिस पाक रहमतुल्लाह है, और जानने वाले मेरे आला हजरत है, और मेरे आला हजरत है, जानने वाले मखदूम बाबा उलिया रहमतुल्लाह अलैह है, अरे जानने वाले बहुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह है, अरे जानने वाले हाजी अली बाबा, हाजी मलंग बाबा है, बिस्मिल्लाह बाबा बिटी बिस्मिल्लाह बाबा है, कमर अली दरवेश बाबा रहमतुल्लाह अलैह है, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अल्लाह के वली जानने वाले, मेरा दाता जानने वाले हैं, बड़े सरकार छोटे सरकार जानने वाले हैं, पटना में अल्लाह का वली है जिंदा है, वो जानने वाले हैं, हजरत नकी हजरत सकी अल्लाह के वली जानने वाले हैं, मकसूद गाजी सिपा सालार जानने वाले हैं, मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह जानने वाले हैं, नमाज की राजो नियाज हकीकत को जानने वाले हैं, हकीकत के राजो नियाज, जमीनों आसमानों का राजो नियाज, जर्रे जर्रे के जानने वाले, अल्लाह के राजो नियाज जानने वाले हमारा नबी है, और नबी के सदके तुफैल में अल्लाह के वली जानने वाले हैं, अल्लाह के वली जानने वाले हैं। तो नमाज में वो ताकत है, पहले अपने कमी को तलाश कर लो तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। हकीकत में जब पहुंच जाओगे तरीक़त से पूरे शरीयत को मुकम्मिल कर लोगे तो तरीक़त के मुकाम पे पहुंच जाओगे तो हकीकत का पर्दा खुल जाएगा। काबिल फिर मुर्शिद होगा तो मोहब्बत की निगाह से मार्फत की जाम पिला देगा, तो रेजा रेजा पर्दा जमीन आसमान दाहिने बाएं पश्चिम दक्षिण उत्तर का खुल जाएगा। कुरान का जाहिर और बातिन, कुरान का हर आयत का जाहिर और बातिन पर्दा राजो नियाज अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का इल्म जानने वाले हमारा नबी है, अल्लाह का इल्म जानने वाले हमारा नबी है, वो इल्म वाला है हमारा रब्बुल आलमीन परवरदिगार एक माबूद है। अल्लाह ने अपना इल्म बताया अपने प्यारे नबी को, नूर वाले नबी को, जर्रे जर्रे के बातों बताया है अल्लाह अपने प्यारे नबी को। कोई जर्रा राजो नियाज बाकी नहीं है जो अपने प्यारे नबी को बताया नहीं है। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन एक माबूद अल्लाह है। तो माबूद अल्लाह एक ही है, माबूद अल्लाह एक ही है। तो अल्लाह के इल्म जानने वाले हमारा नबी है, और इल्म को बताने वाला रब्बुल आलमीन नबी को बताने वाले हैं, हर जर्रे जर्रे की बात बताने वाले हैं, राजो नियाज की बात बताने वाले हैं, और राजो नियाज की बात जानने वाले वो होंगे अल्लाह के वली जिसके दिल में इश्क मोहब्बत नूर नबी का, इश्क मोहब्बत नूर नबी का इश्क में खोए रहते हैं। याद मोहब्बत में हर वक्त उनका सांस अल्लाह अल्लाह में रहता है, अल्लाह अल्लाह में रहता है, अल्लाह अल्लाह में रहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र रसूल में नूर है, इल्लल्लाह में वही नूर है, अल्लाह अल्लाह में नूर है। तो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह किसी से फितरा ज़कात सदका नहीं मांगा। कोई औलिया अल्लाह की तवारीख में है तो दिखा दो मुझे। कोई औलिया फितरा ज़कात सदका लेके दीन का काम नहीं हुआ है, वो अपने नफ्स का काम हुआ है, अपने नफ्स का ताबेदारी करते हैं, अपने नाम रोशन के लिए झंडा बढ़ाते हैं, अपने झूठ बोलने के लिए आगे होते हैं, और शरीयत के लिबास पहनकर कुरान की इल्म बेचने वाले ईमान बेचते हैं।
شریعت کے لباس پہن کے، ارے قرآن کی علم بیچنے والے، ارے بول بالا کرنے والے، تو اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ جب ایمان بیچا تو ایمان ہی بیچ دیا تو تیرے پاس رہا کیا؟ یہ 3.5 ہاتھ کا ڈھانچہ انسان رہ گیا، تیرے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں، تیرے پاس ایمان نہیں ہے، ایک ذرہ برابر خوشبو نہیں ہے۔ جو فطرہ زکوٰۃ لے کر دن کی کام کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے جمع کرتے ہیں اور اپنے قرآن حدیث کی بات سناتے ہیں اور نبی کی شان میں نعت رسول پڑھتے ہیں، تو نبی کے نعت رسول جو پڑھے گا برحق ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتا ہے، ہر برائی سے اللہ بچاتے ہیں، برگتی تنگ دستی بچاتے ہیں، نبی کی شان کو تم بڑھاتے ہو، ویسے ہی اللہ کی تعریف کرتے ہو، تو اللہ کی تعریف جب کرتے ہو تو اللہ کا حکم بھی مانو، اللہ کا حکم مانو۔ قرآن میں جو حکیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ جو ہے بیواؤں کا ہے، غریبوں کا ہے، معذور کا ہے، لاچاروں کا ہے، لا علاجوں کا ہے، جس کی لڑکی شادی نہیں اس کی ہے، کمزور مسلمان کا ہے، جو دھندا تجارت نہیں کر سکتا، اس کو تجارت کرے گا 2-3 سال میں وہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، تب مسلمانوں میں اکثریت میں محبت ہوگا، اکائی ہوگا اور توڑ پیدا نہیں ہوگا، جوڑ پیدا ہوگا۔ یہی تربیت ہمارا سرکار مدینے والے نور والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دے گئے، سبحان اللہ، حق ہے، صحابہ اکرام کو دے گئے۔ صحابہ اکرام اس پہ عمل کیے، جن کی باغ باغیچہ زیادہ تھا ایک صحابی کو دیتے تھے بلا کر محبت سے، اونٹ زیادہ تھا ان کو دیتے تھے، یا زمین زیادہ ہے ان کو دیتے تھے، اور جب زکوٰۃ نکالتے تھے دینے جاتے تھے، بولے ہم سے زیادہ ضرورت ان کو دو تلاش کرو، ان کے پاس جو ہم سے زیادہ جو ان کو تلاش کرو، ان کے پاس جو ان کے ہم سے زیادہ جو ان کو تلاش کرو۔ تو اسی طریقے سے کوئی لینے سے انکار کر دیا، ان کا ایمان یقین اتنی مضبوط، 7 آسمانوں 7 زمین سے مضبوط اللہ پہ یقین تھا، جو آج کے لیے ان کے پاس ہے پھر بھی کہتے میرے پاس آج کے لیے ہے، مجھ سے زیادہ پریشان حالت ان کو تلاش کرو، ان کی حق ہے زکوٰۃ کا، ہم مال نصاب نہیں ہے، کیوں اللہ نے ہمیں آج دن بھر کے رزق دیا ہے۔ تو ان کا کیسا ایمان تھا، ان کا کیسا اللہ پر یقین تھا، اللہ کے نبی کے صحبت میں بیٹھے قرآن تلاوت کرتے تھے، مدینہ شریف میں درس دیتے تھے، صحابہ اکرام ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، قربانی دیتے تھے، اپنے باغ باغیچہ دیتے تھے، اونٹ بھیڑ بکریاں دیتے تھے، محبت سے دیتے تھے، ان میں کتنی محبت تھا، اکائی تھا، ان میں نفرت نہیں تھا، نفرت نکل گیا۔ انہوں نے نفرت اپنے نفس سے کیا، جھوٹ سے کیا، نفس سے کیا، جھوٹ سے کیا، اور سخاوتی کیا۔ حضرت بکر صدیق جیسا زندگی گزارو، عثمان غنی جیسا دل غنی سخی بناؤ، عمر فاروق جو جذبہ رہو، تو عمر فاروق جیسے جو جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرآن بیان کرو، اللہ کی آیت جو قرآن میں ہے پڑھو، تفسیر بیان کرو، اور دل کی محبت سے میرے رضا کے لکھی ہوئی نعت رسول پڑھا کرو، نعت رسول پڑھا کرو، نعت رسول پڑھا کرو۔ نعت رسول پڑھو گے تو نماز جیسے برائی سے بچاتا ہے، روزی کی تنگ دستی دور کرتا ہے، برائی سے بچاتا ہے، غلط پاؤں جانے سے روکتا ہے، ہاتھ غلط کام کرنے سے روکتا ہے، غلط نیت کرنے سے روکتا ہے، مزاج نماز والا بن جائے گا۔ تو نعت رسول پڑھو گے، عشق نبی دل میں ہوگا، نعت رسول پڑھنے کا مزاج بن جائے گا۔ جب مزاج نعت رسول پڑھنے کا بن جائے گا تو نعت خواہ بن جاؤ گے، تمہارے اوپر نعت رسول پڑھو گے، جہاں بھی اللہ کی رحمت ہوگا، فرشتوں پھول کی بارش برسائیں گے، اللہ ہر بلا مصیبت پریشانی قحط سالی برگتی تنگ دستی سے بچائیں گے، تمہاری روزی میں برکت ہوگا۔ کیوں؟ برکت والے نبی کی شان میں نعت رسول پڑھ رہے ہو، تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔
کہ میرا بنایا ہوا انسان زمین پر ہے، فرشتوں تم نے ممانعت کیا تھا، نہ انسان بنائیے نہ دنیا بنائے، جھگڑا فساد کریں گے، دیکھو میرا نبی کی شان کو بڑھا رہا ہے، اب میرے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ تو اللہ کو پسند ہے پیشانی اللہ کے سامنے جھکانا۔ جب تک پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکاؤ گے، چاہے ہوا میں اڑو چاہے پانی پہ چلو، وہ فقیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ فقیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک شریعت کو نہیں اپنایا، وہ حقیقت کے کیا راز و نیاز کو جانے، کامل پیر مرشد اس کا نہیں تو طریقت میں چلنے کا اس کا راستہ کیا معلوم؟ اس لیے اللہ کے نبی فرمائے کہ اپنے اعلیٰ دین کو علم سکھاؤ۔ کامل پیر مرشد میرا صوفی فرحاں ہمارے رحمت اللہ علیہ، کہ انہیں در کے ہم بھی مرید ہیں۔ ہتھیارہ شریف صوفی نگار حضرت صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ، صوفی گہمری رحمت اللہ علیہ، صوفی حمید گہمری رحمت اللہ علیہ، صوفی فاروقی پیر قبلہ روشن جمیل ابھی گدی نشین ہے۔ تو صوفی نگر ایسے نام نہیں پڑتا ہے صوفیوں کا، اب فقیری گھر بیٹھے نہیں ملتا ہے، صوفیوں کا مرتبہ ایسے نہیں ملتا ہے۔ صوفیوں کا مرتبہ تم کیا جانو گے؟ سیدوں کا مقام کیا جانو گے؟ سیدوں کے مقام اور رتبہ اعلیٰ حضرت بیان کر گئے ہیں۔ سید کو ادب احترام تعظیم تم کیا کرو گے؟ سیدوں کو تم کھلونا بنا چکے ہو اور شریعت کو تم پاؤں سے کچل رہے ہو، شریعت کا دھجی اڑا رہے ہو، تمہیں اڑا رہے ہو جو شریعت کا لباس پہن کے، شریعت کے لباس پہن کے دعا تعویذ والے لوگوں کو لوٹ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہیں کھلایا ہوا ہے، تمہیں کرا ہوا ہے، بندش کیا ہوا ہے، آپ پیر بن کے بیٹھے ہیں گدی نشین پر، کیا شان شوکت بادشاہی ہے؟ ابھی تو تمہارے دنیا کے سرزمین پر لوگوں کو دھوکہ دے کے اور علم بیچ کے ایمان بیچ کے کھلا رہے ہو اپنے بیوی بال بچوں کو۔ سوچ لو، سمجھ لو، موت کے وقت تمہارے ساتھ کوئی دینے والا نہیں، قبر میں لٹا کے آئیں گے تو منکر نکیر 40 قدم پر آ جائیں گے، پھر من ربکم من دینکم نبی سوال دن کریں گے، وہ سوال سے محروم ہو جاؤ گے، تمہارے دل میں خوف خدا نہیں، کیوں؟ تم ایمان بیچ کے گئے ہو۔ تم جب ایمان دنیا میں بیچ کے گئے ہو تو تمہارا قبر میں سوالوں کا جواب نہیں آئے گا، وہاں تمہارا بیوی بال بچے کام نہیں آئیں گے، وہاں تو نیک اعمال کام آئے گا جو لے کر جاؤ گے، ایمان اعمال لے کر جاؤ گے، وہی قبر میں کام آئے گا۔ تو سوچ لے مسلمان، یہ شریعت کے لباس پہن کے یہ پیر بن کے بیٹھا ہے، اور خلیفہ بھی ہے اور مرید بھی ہے، اور کتنے قسم کے لوگ رکھتے ہیں، لوگ ان کے پاس لاتے ہیں، ان کو لانے کا بھی پیسہ دیتے ہیں۔ تو علم بیچنے والے، یہ میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کا روحانیت فیض ہے، یاد رکھ لے دعا تعویذ والے۔ اگر دعا تعویذی کرنا ہے تو کامل پیر مرشد سے اگر مرید ہے تو پہلے کامل پیر مرشد سے اجازت لے لے، کامل پیر مرشد دیکھیں گے کہ یہ خلیفہ مرید یہ مخلوقی خلق خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کا نیت صحیح ہے کہ نہیں، یا دنیا کی نیت میں دنیا کی طرف اس کا نیت ہو گیا تو پیسے کی لالچ آئے گا تو دل میں مرجھا جائے گا، روشنی جو بھی روشنی جائے گا، جھوٹ بولنے کے عادی ہو جائے گا، اس کے دل میں خوف خدا نہ ہوگا، جو قرآن نماز پڑھے گا نماز کی روشنی سے بھی محروم ہو جائے گا، نماز سے محروم ہو جائے گا، نماز کے روشنی سے محروم ہو جائے گا، یہ روشنی سے بھی محروم ہو جائے گا، اور ذکر رسول کرے گا تو روشنی سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی عطائے رسول ہند الولی خواجگان معین الدین چشتی کا روحانیت فیض جاری ہے۔ سن لے شریعت والے مولانا، ارے سن لے شریعت والے مولانا، دعا تعویذ والے، مخلوق خلق خدمت بے لوث کرو اگر پیر اجازت دیا ہے تو،
پیر کامل ہے، اجازت دیا ہے مخلوق خدمت کرو، مخلوق خدمت سے ہی، ارے خدمت سے ہی ملتا ہے، مقدومی ملتا ہے، آخرت بھی بنتا ہے، مقدومی ملتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ اس علم کو جائفہ کر دیتے ہیں، علم کو بڑھا دیتے ہیں۔ دعا تعویذ والے سن لو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، کسی سلسلے کا پیر صاحب ہو، یہ کھلے اعلان کر رہے ہیں، یہ روحانیت میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے میرے قلبوں میں جاری ہے۔ تو میرا نام سید صوفی حفیظ بابا لقب دیا میرے مرشد نے، سبحان اللہ، غوث اولاد آل رسول سید صوفی حقیقی فقیر، سبحان اللہ، اے حسینی جان مصطفیٰ در کے فقیر ہیں۔ حق ہے، حق ہے۔ ایمان نہ بیچو، ایمان مت بیچو، آپ دوسرے کی حق تلفی نہ کرو۔ یہ فطرہ زکوٰۃ غریبوں مسکینوں کا ہے، یہ فطرہ زکوٰۃ غریب، میرے غریب نواز اپنے زبان مبارک سے کہے، پیر مرشد عثمان ہارونی سے، یہ فطرہ زکوٰۃ کیا مسئلہ ہے؟ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرمائے، میرے غریب نواز یہ غریبوں کا حق ہے، اور تم غریبوں کو نوازنے والے عطا رسول ہیں، سبحان اللہ، تم غریبوں کو سینے سے لگانے والے ہو، دکھیوں کے غم خاروں کو سننے والے ہوگے، تم عطا رسول ہوگے۔ سبحان اللہ، تو عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرمائے، غریب نواز یہ غریبوں کا حق ہے، فطرہ زکوٰۃ غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، لا علاجوں کا، شاید اس کا حق ہے۔ پڑوسیوں گھر میں چولہا جلا ہے کہ نہیں، ذرا سنے ہو تو ان کے اناج پہنچاؤ، ان کے حق ادا کرو۔ ایسے نہیں، عمر فاروق کا مرتبہ لقب ملا ہے، راتوں میں گھومتے تھے، کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ یہ اسلام شریعت ہے، ہم کون سی اسلام شریعت لے کو چل رہے ہیں؟ کسی گھر کے خوش خبر نہیں ہے، ہمیں تعداد بڑھانا ہے، ہم کو فطرہ دو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تو اپنے نفس کا کام کر رہا ہے، پھر ارکان کے کام کر رہا ہے، یتیم بچوں کے نام پر جو فطرہ زکوٰۃ میں زمین خرید رہا ہے اور اپنا زمین خرید رہا ہے، بیوی بال بچوں کو اچھا کھلا پلا رہا ہے۔ ارے یتیم جو مدرسے میں ہوں گے ان کے لباس کو دیکھ لے، پہچان آ جاتا ہے۔ اگر دین کی علم سکھانا ہے، اللہ کا نبی فرمائے دین کی علم سکھاؤ، تو اپنی محنت مشقت پیسے سے سکھاؤ، عالم کو دے کر، ان کی آل اولاد بھی بال بچے خیسپور میں ہیں، ان کی بھی دوا ہے، ان کی بھی پیٹ ہے، ان کو بھی سطح ڈھکنا ہے، ان کو سر جھکانا مکان کی ضرورت ہے۔ تو اے مسلمان، اپنے آل و دین کی علم سکھانا ہے تو اپنے محنت کے پیسے دے کر سکھا، تاکہ یہ پرچی کرنا بند ہو جائے گا، مولویوں کو فطرہ زکوٰۃ گھروں دکانوں میں جانا بند ہو جائے گا، یہ کمیشن کھانا بند ہو جائے گا، یہ کمیشن ناجائز ہے۔ کوئی 50-50 لیتے ہیں، کوئی 10 آنا 6 آنا لیتے ہیں۔ ارے کون سا یہ اسلام ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ کون سا قرآن کا ہے؟ قرآن کی آیت میں ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کون عالم یہ کہا ہے؟ کس عالم نے کہا ہے؟ تو میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی عطا رسول، ہندل ولی خواجہ غریب نواز عطا رسول، کیسے رحمت والے آئے رحمت للعالمین کے گھرانے کے، نبی کے آل اولاد معین الدین چشتی دین حق کے ٹنکا بجا دیے، ارے 40 تھے اسلام کا جھنڈا لہرا دیے۔ وہ ہے خواجہ غریب نواز۔ اب تمہاری تعداد بڑھتا جا رہا ہے، تعداد بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے تمہارا عبادت بندگی برگاہ رسالت میں نہیں پہنچ رہا ہے۔ تمہارے مسلمان
سود کھا رہے ہیں، شراب بیچ رہے ہیں، گانجا بیچ رہے ہیں، اپنے مزاج کے کپڑے پہن رہے ہیں، اپنے مزاج کا لباس پہن رہے ہیں، اپنے مزاج کا کاروبار کر رہے ہیں. اپنے مزاج کی کاروبار کر رہے ہیں، اپنے مزاج کے کپڑے پہن رہے ہیں، اپنے مزاج کی شادی بیاہ کر رہے ہیں، اپنے مزاج کے بال کٹا رہے ہیں. لیکن دادا ہو یا نارا نمازی ہے مگر بول نہیں پا رہے. ان کا خود ہی ضعیف ہی، ان کا ایمان خود ضعیف ہو چکا ہے. تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے. اگر قلوب پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے، قلوب لیجئے، تیمم کیجئے، کھڑا ہو کے پڑھیے، کھڑا ہو کے بیٹھ کے پڑھیے، اشارے سے پڑھیے. نماز معاف نہیں ہے. نماز ہمارے ماں بہنوں کے لیے، جو بہنیں شکایت ہے اتنے دن کی معاف ہے. ماں باپ ایک دنیا بچہ آتا ہے اتنے دن کے لیے معاف ہے. اور معاف ایک مسجد کے لیے. تو دنیا سے کوئی سے مطلب نہیں ہے، اور نماز کسی کو معاف نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. تو مولانا صاحبان یہ دعا تعبیر کرنا چھوڑ دو، ابھی بھی وقت ہے. بہتر ہوگا، اچھا ہوگا. نہیں تم بھی 72 فرقوں کے ایک پودا نکلے ہوئے ہو. یہ جتنے پودے 72 فرقے کے نکلے ہیں، یہ جتنے فرقے زمین پر اللہ کے نبی فرما گئے 73 فرقے، اور 72 فرقوں سے بچنا ہے، فتنوں سے بچنا ہے. دیوبندی وہابیوں کو رد کرنا ہے. رد کے کر گئے اعلیٰ حضرت، ہر سوالوں کا جواب دے گئے، ہر مسائل کو حل کر گئے. 14 برس کی عمر سے دیوبندی وہابیوں کو رد کرتے رہے، اور نزدیوں کو قرآن حدیث کی تفصیل بیان کر کے سناتے رہے. تو قرآن حدیث کی روشنی میں رد کرنا ہے وہابیوں دیوبندی کو، اور کل سلی کو جواب دینا ہے تو قرآن حدیث کے روشنی میں. یہ میرے خواجہ گری نواز رحمت اللہ علیہ کا روحانیت فیض سید صوفی حفیظ بابا قلبوں میں جاری ہوا ہے. یہ اعلان سن لو مسلمان بھائیوں، جتنے سلسلے والے ہو، یہ پودے نئے نئے مت لگاؤ. یہ 72 فرقوں میں گنتی ہو جاؤ گے. یہ پودے زمین پر یہ زمین پر پودا بڑا ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین جب اسلام کا نظام بگڑا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ایک ولی کو قدرت کو ظاہر کیا ہے. پھر اللہ کے ولی کو ظاہر کرنے والا میرا اللہ ہے. یہ زمین پر اپنے مزاج کے اسلام بنا کر پرچم یہ لہرانے والا ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت جب سنیت کو مٹتا رہا، وہابیت حاوی ہوتے رہے، تو میرے اعلیٰ حضرت کو نبی پٹھان کے گھر میں پیدا کیا، اور ان کے دلوں میں ان کے سینوں میں اللہ کے قدرت کا نمورہ جو نیاز کالی تھا. اللہ کے نبی نور والے نبی کو علم تھا. اللہ کے علم، اللہ کو نبی کو علم تھا، اور نبی کے اندر اللہ کا نور تھا. اللہ کا نور نبی میں تھا، اور نبی کے نور پیارے نبی کے نور، پیارے نبی صدقے طفیل میں رضا میں نور تھا. وہی روشن والے ہیں رضا، وہی ہے آل رسول. مولانا تھے، حافظ تھے، قاری تھے، مفتی تھے، محدث تھے، صوفی فقیر تھے، اور مجدد تھے. تو حقیقی فقیر جو ہوں گے یہ فطرہ زکات سے دور رہیں گے، اور سید جو ہوں گے اللہ سے پناہ مانگیں گے. اللہ سے پناہ مانگیں گے، اے اللہ ہم دوسرے کے حق مار کر تیرے سامنے ہم سر جھکائیں گے، یہ میری عبادت بندگی تیرے برگاہ رسالت میں قبول ہوگا نہیں. سید اس لیے پناہ مانگتے ہیں باری تعالیٰ دوسرے کے ہم فطرہ دینے والے ہوں، زکات دینے والے ہوں، ہاتھ پھیلا کر لینے والے فطرہ زکات صدقہ نہ ہوں.
اور صدقے کا بکرا لینے والے نہ ہو. سید پناہ مانگتے ہیں, اللہ سے پناہ مانگتے ہیں, باری تعالیٰ رب العالمین ایسے روزیوں سے بچا لے اپنے رحمت سے, اور ہمیں لالچ سے بچا لے, اور نفس امارہ سے بچا لے, شیطان کے پنجوں سے بچا لے, اپنے کمی کو تلاش کرنے کے ہمیں توفیق دے, اور گمراہیت سے بچا لے, 72 فرقوں سے بچا لے, جھوٹ بولنے سے بچا لے, نماز قائم کرنے کے توفیق دے, اور قرآن سینے سے لگا کر پڑھنے کا عمل کرنے کے توفیق عطا فرما. آمین. اپنے آل اولادوں کو دین کی علم سکھائیے, ماں بہنوں کو پردے میں رکھیے. 8 سال 10 سال بچیاں ہو جائے, ان کو قرآن سکھا کے 12 سال ہو جائے, نماز کے لڑکے تنبیہ دیجیے. 20 سال 22 سال کا عمر ہو جائے, ماں باپ فکر مند ہو جائیے. اس کی شرح نکاح پڑھانے کے لیے لڑکا تلاش کیجیے, لڑکی والے لڑکا تلاش کیجیے, لڑکے والے لڑکی تلاش کیجیے, تاکہ زمین پہ گندگی نہ ہو, پردہ بنے رہے. یہ اسلام میں پردہ ہے, عورتوں کے لیے برقع ہے. یہ میرے عطائے رسول کا اعلان ہے, یاد رکھو مسلمانوں. یہ خواجگان خواجہ گری نواز معین الدین چشتی عطائے رسول ہند الولی, خواجگان خواجہ گری نواز معین الدین چشتی عطائے رسول ہند الولی, شہنشاہ بادشاہ معین الدین چشتی 40 تھے, اور ادھر 22,072 تھے, اور تم لاکھوں میں ہو. تو میرے خواجہ غریب نواز ایسا پھلواڑی لگا گئے, تو میرے خواجہ غریب نواز ایسا پھلواڑی لگا گئے, ایسا باغیچہ لگا گئے. ایک پھول کے پودے سے نہیں ملتا, پتے کانٹے سے پتیوں سے نہیں ملتا, کلی سے نہیں ملتا, کلی کھلتا ہے پھولوں سے نہیں ملتا, رنگ سے نہیں ملتا, خوشبو سے نہیں ملتا. میرے خواجہ غریب نواز کیا سوچ سمجھ کر یہ باغیچہ لگائے. ہر ملک والے آئیں گے, ہر زبان والے آئیں گے, ہر فرقے والے آئیں گے, ہر انسان آئیں گے, ہر زبان والے آئیں گے میرے در پہ آنے والے, اور سب کے دل میں ایک ہی محبت تو ہوگا, خواجہ غریب نواز زبان پہ ہوگا. حق ہے. سب کے زبان پر ہی ہوگا خواجہ غریب نواز ہوگا. وہ فتنہ نہ ہوگا, فرقہ نہ ہوگا, انسانی محبت ہمدردی ہوگا, ایک دوسرے کی محبت پہ کام آئیں گے. وہاں اختلاف نہیں ہے, وہاں جوڑ پیدا ہے. اور جہاں جوڑ پیدا ہے توڑ پیدا نہیں. وہ خواجہ غریب نواز کے آستانہ اجمیر شریف کھلا دربار ہے. سبحان اللہ, بے شک حق. اور کھلا دربار ہے. کیسی محبت سے بڑھتے, کیسی اخلاق سلوک سے, نرمیت سے, خاصخاری سے, اور سب گنبدیں دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز کا. ہر وقت اذان ہوتا ہے, وضو کر کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ خواجہ غریب نواز کے دربار ہے. معین الدین چشتی عطائے رسول ہے, پیارے نبی رسول پاک سے گھرانے کا آل اولاد ہے. کیسا باغیچہ لگائے اور مثال دے رہے ہیں کہ ہر زبان والے آئیں گے, لمبا بھی آئے گا, موٹا بھی آئے گا, لنگڑا بہرا گنگا نابینا بھی آئے گا, تو اس کو بھی آنکھ میں روشنی ملے گا. بے اولاد آئے گا, اولاد ملے گا. دنیا کے ہر مسائل اس کے حل ہوں گے. سب کو نوازنے والے عطائے رسول خواجگان خواجہ غریب نواز. میرے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں عالم الغیب خزانہ کے چابی رکھ دیا گیا, اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھے عالم الغیب خزانہ کا چابی اللہ نے عطا کر دیا اپنے نبی کے صدقے تو فیصلہ. وہ عالم الغیب خزانہ ہے, وہ خواجہ غریب نواز کے دربار ہے. ہر زبان والے جائیں گے, ہر چہرے والے جائیں گے, ہر طبقے والے جائیں گے, ہر جات جائیں گے. وہاں جات کا کوئی بھید نہیں ہے. اب میرے نبی کی شان میں جو انگلی اٹھاتا ہے, ولی کی شان میں جو انگلی اٹھاتا ہے, وہ آل رسول ہے, گستاخ رسول ہے. اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلو, نعت رسول پڑھو, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے سوالوں کا جواب دو, رد کرو. جب تک جسموں میں سانس ہے وہابی کو
جو بندی عورت کرتے رہو، کل سل عالموں کے سوالوں کا جواب قرآن حدیث کے روشنی میں دیتے رہو. آمین. آمین آمین اللہ آمین. الحمدللہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.